جو کٹا ہے کل رات ایندھن کے لیے، جو کل رات کٹا ہے ایندھن کے لیے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس سورہ شجر سے۔ میں نے قبلہ کی قربانی پہ یہ جملہ کہا تھا، یہ درخت جو کل گرا ہے تقدیر کی آمین سے، کہ میں نے اس میں تصرف پہ لفظی کیا تھا فرید شاکر کی روح سے معذرت کے ساتھ، اصل میں یہ فرید شاکر کا شعر ہے جنہوں نے یہ ایندھن کے لیے جو درخت کرتے ہیں اس کے لیے اپنا نوا لکھا تھا۔ میں نے اس میں تصرف پہ لفظی کیا تھا کہ کل یہ درخت جو کل گرا ہے تقدیر کی آندھی سے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس سورہ شجر سے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس سورہ شجر سے۔ دعائے کریم اللہ ہمیں قبلہ کی تعلیمات پر پابند رہ کے مطلب اہل بیت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق۔ ایک دفعہ قبلہ بیٹھے تھے لیا کے ایک مدرسہ میں، وہاں قبلہ کے سامنے ایک رکھا آیا جس میں عبارت یہ تعلیم تھی کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ کاروبار کے لیے کتابیں لکھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب جو ہے وہ ہاٹ کیک بن جائے اور ہاتھوں ہاتھ بکتی ہے، تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کی ان کتابوں کے لکھنے کا مقصد اور ایسے موضوعات لکھنے کا مقصد معیشت ہے، تجارت ہے، پیسہ ہے۔ چشمدید گواہ ہے میرے پاس اس محفل میں موجود تھے، قبلہ رو پڑے اور رو کے جو قبلہ نے کہا تھا، ذرا یہ جملہ غور سے سنیے گا، رو کے قبلہ نے کہا تھا واللہ باللہ ثم اللہ، میں نے اپنی ذات کے لیے اگر یہ کام کیا ہو خدا مجھے اپنی رحمت سے معلوم کر۔ اس وقت کم از کم قبلہ کے مخدم اس کے بھی جو چھایا نہ ہو سکے، مثلا انہوں نے مفاد الجنان کا ترجمہ قبلہ نے کیا تھا، لیکن جب سید حافظ حسین صاحب قبلہ خدا ان کی زندگی قرار فرمائے، جب ان کا شائع ہوا ترجمہ قبلہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ شخصیت کی طرح سے ترجمہ آ گیا تو پھر انہوں نے شائع نہیں کروایا، تو کم از کم 3 سے 5 کتابیں ایسی میں نے سے خطی نسخے جو نجف اشرف میں بھی لکھے گئے اور بہت ساری ایسے کتابیں ہیں۔ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اشراف بابا جس کا ذکر آقا بزرگ تیرانی نے الذریعہ الی تصانیف شیعہ میں بھی کیا، الذریعہ الی تصانیف شیعہ میں کم از کم 6 کتابیں قبلہ لطفی صاحب کی ہے جن کا ذکر ان کے استاد محترم نے اپنی کتاب الذریعہ میں کیا ہے۔ میرے محترم ایک ایک پہلو چاہے وہ قرآن کے حوالے سے دیکھا جائے، تفسیر کے حوالے سے دیکھا جائے، عقائد کے حوالے سے دیکھا جائے، مناظرے کے حوالے سے دیکھا جائے، چاہے وہ تجلیات صداقت ہو، چاہے وہ تنزیہ الامامیہ ہو، جس کے میں نے اب کیا وقت ہی ہے ورنہ میں ایک کتاب کا تعارف کرواتا، لیکن ضرورت اس عمل کی ہے۔ اب ان کے چلے جانے کے بعد یقیناً اپنی زندگی گزارتے اور ایک کامیاب زندگی جس کا شاہد ان کے جنازے کا اجتماع ہے کہ محبت کرنے والے اور دنیا کے اطراف و اقدار میں ان کے لیے تعزیتی ریفرنس اور مجالس ترہیم اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا حلقہ آباد اور جیسے ابھی لطفی صاحب کی بات فرما رہے تھے سید ضیاء الحسن شاہ سے کہ وہ ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، اور وہ تحریک اور نظریہ ہے جو کوئی شخصی نظریہ نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان۔ مخالفت کے بعد جب ان کی زندگی کا مطالعہ کیا تو پھر ہر گزرتے ہوئے لمحے ان کے ساتھ محبتوں میں اضافہ ہوا، لیکن میں نے اپنی اس 28-30 سالہ کی ان کی رفاقت میں جب بھی میں نے کوشش کی کہ ان کے ہاتھ کا بوسہ انہوں نے جھٹک لیا ہاتھ، اور کبھی اپنے ہاتھ کا بوسہ بھی انہوں نے نہیں لینے دیا، بے شک بے شک کہتے تھے نہیں میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، مومن کی پہچانی وہ بوسہ ہونا چاہیے۔ اور وہ شخصیت میں کہیں اور نہ چلا جاؤں، کہنے کو بہت سی باتیں ہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس اثر اور فوائد کے بارے میں قبلہ کے 2 اساتذہ کے جملے ہیں، علامہ سید محمد باقر ہندی رضی اللہ مقامہ الشریف، 1965 میں یہ کتاب شائع ہوئی، 1966 میں قبلہ کی وفات ہے، لطفی صاحب قبلہ کے استاد بزرگوار کی، اور انہوں نے جو خط لکھا تھا علامہ سید محمد باقر ہندی نے جو تبصرہ کیا اس کتاب نے کہا شیخ محمد حسین نجفی میں نابینا ہو چکا ہوں، میں نے لفظ بلفظ آپ کی کتاب کو سنا ہے، پڑھ نہیں سکا، سنی ہے کتاب۔ میں نے کسی شاگرد سے کہا کہ مجھے پوری کتاب پڑھ کے سناؤ،
اور انہوں نے جو جملہ کہا، قبلہ نے یہ جملہ فرمایا کہ آپ کی یہ کتاب انتہائی مفید ہے، اور سید محمد باقر ہندی نے یہ جملہ فرمایا آپ کی اس کتاب سے میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا۔ من کو آتا ہے یقیناً حق بنتا ہے حق محبت کرنے والے جن سے محبت کی جائے۔ یہ ہمیں مکتب اہل بیت کا درس یہ ہے کہ آل محمد کی خوشی کے ساتھ خوشی اور غم کے ساتھ غم منانا، یہ مکتب ہی محبت کرنے والوں کا ہے۔ اور اس محبت کا یہ تقاضا بنتا تھا کہ جناب آپ نے لاہور جیسے شہر میں اس تعزیتی کا فیصلہ انعقاد کیا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے محترم معاونین کا، منتظمین کا اور محبت کرنے والوں کا، اور بالخصوص ان علماء کرام کا اور مہمانان خصوصیت تشریف فرمائے، دور دراز سے یہ عوام تشریف لائے۔ بڑے صغیر کے اس مظلوم مجتہد کے لیے کچھ الفاظ کہنے کو جو اگرچہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے کہ ہم جیسا کوئی شخص ان کی نظریات پہ بات کرے، ان کی شخصیت پہ بات کرے۔ یہ ہمارے مکتب کی صوبائی کی شخصیات میں سے ہیں جن پہ ڈاکٹریٹ کے مقالہ جات ہونے چاہیے، جن پہ پی ایچ ڈی کی جانی چاہیے، جن پہ ایم فل کیا جانا چاہیے، اور لوگ کر رہے ہیں۔ جامعۃ المصطفیٰ سے کم از کم 8 لوگ میرے پیش نظر ہیں قبلہ کی آسن الفوائد پہ اور کتابوں پہ ملکہ جواں سامان صاحب کی زیر نگرانی، یہ جنہوں نے قبلہ صاحب کے حالات میں مرد علم میدان عمل میں کتاب کی کاری کی تھی، اس تحقیقی کام میں مصروف ہے۔ اور حال ہی میں ہمارے اسلام آباد کے 2 دوستوں نے ایم فل کا مقالہ، جس پہ ان کو ڈگری بھی ایوارڈ ہو گئی ہے ایم فل کی، قبلہ صاحب کی تفسیر فیضان الرحمن پہ انہوں نے مقالہ لکھا ماشاءاللہ، جس میں ایک مقالہ کا عنوان ہے فیضان الرحمن فی تفسیر القرآن میں علامہ محمد حسین نجفی کا منہج و اسلوب، جس پہ ان کو ماسٹر ان فلاسفی کا جو ڈگری ہے وہ ان کو ایوارڈ ہو چکی ہے۔ اور دوسرے جواب نے مقالہ لکھا ہے علامہ محمد حسین نجفی کی فیضان الرحمن اور مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کے کلامی مباحث الہیات کا تقابلی مطالعہ، اور اس پہ بھی اس نوجوان کو جو ہے کی ڈگری مل چکی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسی شخصیات موجود ہیں، اور قبلہ صاحب جیسی شخصیت کہ کم از کم اگر ان کے منہج و اسلوب کو آسن الفوائد میں دیکھا جائے، اور یہاں میں 2 جملے کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آسن الفوائد کے بارے میں خود نجفی صاحب قبلہ کا یہ جملہ ہے کہ اگر میرا خالق میری یہ کاوش قبول کر لے تو میری بخشش کے لیے آسن الفوائد کافی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں قبلہ صاحب کا اپنا یہ جملہ ہے کہ اگر اللہ میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تو میرے لیے میری بخشش کے لیے آسن الفوائد کافی ہے۔